بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 77 اور باب تفویض الطلاق فصل فی المشیت، اس میں ہم بات کریں گے کہ وصف اور شرط، اس میں عورت شوہر کی مخالفت کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ وَإِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، شوہر نے عورت کو حکم دیا ایسی طلاق واقع کرنے کا جس میں وہ اس رجوع کا مالک ہو سکتا ہے، یعنی طلاق رجعی کے واقع ہونے کرنے کا مالک بنایا۔ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً، عورت نے طلاق بائن اپنے آپ کو دے دی۔ او امرها بالبائن فطلقت رجعیةً، عورت کو حکم دیا بائن طلاق کا، اس نے اس کا الٹ کر دیا، رجعی طلاق دے دی۔ یہاں پر دیکھیں وصف کے اندر مخالفت کا بیان چل رہا ہے، کہ اصل طلاق میں مخالفت نہیں کر رہی، وصف میں کر رہی ہے، رجعی اور بائن کے اندر۔ فرماتے ہیں وقع ما امر به الزوج، طلاق وہی واقع ہوگی جس کا حکم شوہر دے رہا ہے۔ یہ ایک ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ جتنا بھی وہ کہتی رہے لیکن طلاق وہی واقع ہوگی جو شوہر کہہ رہا ہے۔ امان الاول، پہلے کا معنی یعنی یملک الرجعی، ایسی طلاق کے جو رجوع کے قابل ہو، تو اس میں فرماتے ہیں کہ ان یقول لها الزوج، شوہر نے اس طرح کہا ہوگا نا، صورت مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ طلقی نفسک واحدۃ املک الرجع، تجھے ایک طلاق تو اپنے آپ کو دے سکتی ہے اور لیکن اس میں رجوع کا مالک ہوں گا۔ اور وہ آگے سے کہتی ہے طلقت نفسی واحدۃ بائنۃ، میں اپنے آپ کو ایک بائن طلاق دیتی ہوں۔ تو فرماتے ہیں فتح اور رجعی، اس میں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ لأنها اتت بالاصل وزیادۃ وصف، کیونکہ عورت جو ہے ایک طلاق اصل لے کر آ گئی، یعنی ایک ہی طلاق لائی ہے، اس میں عدد میں مخالفت نہیں کر رہی، وصف میں کر رہی ہے، لیکن عدد وہی ہے، وصف چینج کر دی اس نے، ادھر طلاق رجعی تھی ادھر طلاق بائن کر دی ہے۔ کما ذکر نے، جیسے کہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، فیلغ الوصف ویبقى الاصل، وصف لغو ہو جائے گا اور اصل باقی رہ جائے گا، یعنی طلاق رجعی۔ ومان ثانیہ، یہ دوسری کی صورت مسئلہ یہ ہے کہ ان یقول لها طلقی نفسک واحدۃ بائنۃ، اپنے آپ کو ایک بائن طلاق دے دو، فتقول، اور وہ آگے سے کہتی طلقت نفسی واحدۃ رجعیہ، میں اپنے آپ کو ایک ہی طلاق دیتی ہوں، اصل میں مخالفت نہیں کرتی ہوں لیکن وصف میں کرتی ہوں کہ رجعی طلاق اپنے آپ کو دیتی ہوں۔ فتقع بائنۃ، فرماتے ہیں بائن طلاق واقع ہوگی، رجعی نہیں ہوگی۔ لأن قولها واحدۃ رجعیۃ لغو منها، یہ جو واحدۃ رجعیہ کہتی ہے نا، یہ اس کی طرف سے لغو لفظ ہے، کیونکہ لأن الزوج لما عین صفت المفوض الیہا، جب شوہر نے اس طلاق کی صفت کو متعین کر دی جو عورت کی طرف سونپی ہوئی ہے، رجعی یا بائن، تو فحاجتها بعد ذلك الى ايقاع الاصل دون تعین الوصل، وصفی، بس عورت کی جو ضرورت ہے اس کے بعد وہ اصل کو واقع کرنا ہے بغیر وصف کی تعین کے، صرف نفس طلاق واقع کرنا ہے، کیونکہ تعین تو ہو چکی ہے شوہر کے کلام میں۔ فصار کأنها اقتصرت على الاصل، بس یہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ عورت اصل کے اوپر ہی اس نے اقتصار کر دیا اور وصف کو چھوڑ دیا۔ فیقع بالصفۃ التي عینها الزوج بائنا او رجعا، بس اسی صفت اور اسی وصف کے مطابق کی طلاق واقع ہوگی جس کو شوہر نے متعین کی ہے، بائن ہے یا رجعی ہے۔ وان قال لها طلقي نفسك ثلاثا ان شئت، اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دو اگر آپ چاہتی ہو۔ فطلقت واحدۃ، اس نے ایک طلاق دے دی، لم یقع شیء، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ یہ آگے جی عدد کے اندر مخالفت، لیکن اس کی دوسری قسم، اس سے پہلی قسم وہ پہلے سبق میں، اس سے پہلے والے سبق میں گزر گئی۔ یہ وہ قسم ہے کہ عدد کے اندر مخالفت ہے لیکن تملیک مقید ہے، ان شئتی کے ساتھ مقید تملیک کے اندر۔ فرماتے اس صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، حالانکہ کہا تھا 3 کا اور اس نے 1 دے دی، اور اگر یہ تملیک مقید نہ ہوتی، تملیک مطلق ہوتی، تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس صورت کے اندر 1 طلاق واقع ہو جاتی، کیونکہ 3 کا مالک بنا رہے تو ایک تو گویا کہ اس کی ملکیت میں آ گئی، لیکن یہاں پہ کچھ واقع نہیں ہو، کیونکہ لأن معناه ان شئت الثلاثہ، یعنی 3 طلاقیں دے دو اگر تم 3 طلاقوں کو چاہتی ہو، لہٰذا 3 طلاقوں کو چاہنے کے ساتھ مقید کیا کہ اگر تم 3 طلاقوں کو چاہتی ہو تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دو۔ فرماتے ہیں وہی ابھی اقاء الواحدۃ ما شاءت الثلاث،
اس نے ایک طلاق واقع کرنے کے ساتھ گویا کہ اس نے 3 کو نہیں چاہا نا، اور معلق کی تھی اس کی چاہت کے ساتھ کہ اگر تم چاہتی ہو تو 3 طلاقیں، لہذا اس نے 3 کو چاہا نہیں، اس نے ایک کو چاہا، فلم یوجد شرط، بس شرط نہیں پائے گی تو لہذا ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس کا یہ کہنا کہ طلقت نفسی بواحدۃ یہ لاغو ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِئْتِ، آپ نے آپ کو ایک طلاق دے دو، ادھر 3 تھا نا، ادھر ایک کا ذکر ہے، اگر آپ چاہتی ہو، فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا، اس نے 3 طلاقیں آپ کو دے دی، مسئلہ وہی مخالفت فی العدد والا ہے، لیکن اس میں انشئتی ہے، اس لیے اس کا حکم بدل گیا، الٹ ہو گیا۔ اگر آپ چاہتی ہو تو اپنے آپ کو ایک طلاق دے دو، فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا، بس اس نے 3 طلاقیں اپنے آپ کو دے دی۔ فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابي حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی کچھ واقعہ نہیں ہوگا، لِأَنَّ مَشِیَّةَ الثَّلَاثِ لَيْسَتْ بِمَشِیَّةِ الْوَاحِدَةِ، 3 کی مشیت ایک کی مشیت نہیں ہوتی، لہذا اس کو جو مشیت ملی ہے وہ ایک کی ہے، اور وہ اس نے آگے سے جو چاہا ہے وہ 3 کا چاہا ہے۔ ایقا، یا جس طریقے سے اگر کہے کہ انت طلقی نفس کی واحدۃ، اور وہ آگے سے 3 طلاقیں دے دے، 3 واقعہ نہیں ہوتی، جس طریقے سے اس صورت میں نہیں ہوتی، لہذا مشیت کی صورت میں بھی نہیں ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں تقوی واحدہ، اس میں ایک طلاق واقع ہوگی، کیوں؟ لأن مشیت الثلاث مشیت الواحدہ، مشیت الواحدہ، کیونکہ 3 کی مشیت، 3 کی چاہت جو عورت کو دی جاتی ہے تو وہ ایک بھی اس میں آ گیا نا، جب 3 طلاقوں کی چاہت دی گئی ہے، مشیت دی گئی ہے، تو ایک اس میں آ جاتا ہے۔ کما ان ایقاعها ایقاع للواحدۃ، جس طریقے سے 3 کو واقع کریں تو اس میں ایک بھی واقع کرنا آ گیا، تو 3 کی مشیت ایک کی مشیت ہونی چاہیے۔ صاحبین فرماتے ہیں ووجد الشرط، پس شرط گویا کہ پائی گئی ہے، گویا کہ اس نے کہا جو تھا کہ اگر تم چاہتی ہو ایک طلاق تو دے دو، تو اس نے آگے سے ایک کے بجائے 3 دے دی، تو اس میں ایک آ گئی نا، گویا کہ ایک تو اس نے چاہیے، لہذا ایک واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس میں راجح قول بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ، شرط کے اندر مخالفت کا ذکر شروع ہو گیا جی۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو تجھے طلاق ہے، اور وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں اس وقت چاہوں گی جب تم چاہو گے، یعنی اگر تم چاہتی ہو تو میں چاہتی ہوں۔ شوہر نے جو تعلیق کی ہے، مشیت کو معلق کیا ہے، وہ مطلقاً ہے کہ تم اگر چاہتی ہو، اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، جبکہ اس نے آگے سے معلق کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں چاہتی ہوں، یہ وہ مشیت لے کر آ گئی جو مطلقاً نہیں ہے، مقید ہے شوہر کی مشیت کے ساتھ، لہٰذا اس نے شرط کی مخالفت کر دی ہے۔ فقال شئت، وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہاں میں نے چاہا، تو ساتھ نیت طلاق کی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں باطل الامر، یہ معاملہ ہی باطل ہو جائے گا، کچھ بھی واقعہ عورت کو نہیں ہوگا۔ اب دلائل دیکھیں، لأنه علق طلاقها بالمشیۃ المرسلۃ، کیونکہ شوہر نے عورت کی جو طلاق ہے اس کو معلق کیا ہے مشیت مرسلہ کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے، بس یہ کہا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ وہی اتت بالمعلقہ، عورت جو لے کر آ رہی ہے وہ مشیت معلقہ ہے کہ میں اس وقت چاہوں گی جب تم چاہو گے۔ شوہر نے تو بغیر معلق کیے انشئتی کہا تھا، اس نے آگے سے کہا شئت انشئتا، تو اس نے وہ مخالفت کر دی۔ فلم یوجد الشرط، پس شرط نہیں پائے گی، شوہر نے تو کہا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو، اس نے آگے سے چاہا نہیں بلکہ آگے اور معلق کر دیا کہ تم چاہتے ہو تو میں چاہتی ہوں، لہٰذا فرماتے ہیں کہ شرط نہیں پائے گی، تو جب نہیں پائے گی تو مشروط میں نہیں پائی جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ وہ اشتغال بما لا یعنیہا، یعنی وہ اشتغال بما لا یعنیہا، یہ اس کے جو معاملہ باطل ہوا ہے نا، اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ باطل اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے جو معلق شرط لے کر آئی ہے شئت ان شئت والی، یہ ایک ایسی چیز کے اندر مشغول ہونا ہے گویا کہ جو لا یعنی ہے، یعنی جو مرد کی مراد ہے ہی نہیں ہے وہ لے کر آ گئی ہے، تو ایک لا یعنی کام کیا، تو لہٰذا یہ معاملہ ہی باطل ہو گیا۔ فخرج الامر من یدہ، پس معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ولا یقع الطلاق بقولہ شئت، اگر کوئی کہے کہ یار مرد نے تو آگے سے شئت تو کہا تھا نا، تو واقع ہو جانی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ مرد کے اس قول شئت سے طلاق واقع نہیں ہوگی، وانما الطلاق، اگرچہ وہ طلاق کی نیت بھی کر دے، کیونکہ لأنه ليس في كلام المرأة ذکر الطلاق، کیونکہ عورت کے کلام میں کوئی طلاق کا ذکر تو نہیں ہے کہ شئت سے
مرد کے دوبارہ شیتو کہنے سے وہ واقعہ طلاق ہو جائے گی. عورت کے کلام میں تو صرف یہ ہے شیتو ان شیتا. ٹھیک ہے. لیسیر الزوج شائعا طلاقہا، تاکہ ہم یہ کہیں کہ شوہر جو ہے اس کی طلاق کو چاہتا ہے، کیونکہ عورت کے کلام میں پہلے طلاق کا کوئی ذکر ہوگا تو پھر ہم یہ کہیں گے نا، ورنہ صرف شیتو ان شیتا کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. والنیت لا تعمل فی غیر المذکور، اور نیت اگر کوئی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے شوہر کے عورت کے کلام میں کوئی مشیت کے علاوہ طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے تو عورت کے دل میں تو ہے نا، نیت میں تو ہے، تو فرماتے ہیں کہ والنیت لا تعمل فی غیر المذکور، جو چیز سامنے موجود ہی نہیں ہے اس میں نیت کا کیا اعتبار ہوگا؟ نیت عمل ہی نہیں کرتی غیر مذکور میں، سامنے موجود چیز ہو اس میں نیت عمل کرتی ہے. لو قال شئت طلاقہ کی، اگر شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تیری طلاق کو چاہا، تو گویا کہ طلاق کا ذکر مرد کے کلام میں تو کم از کم آ گیا نا، تو یقع اذا نوى، اس صورت میں اگر شوہر نیت کرتے تو طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ لأنه یقع مبتدا، کیونکہ یہ گویا کہ نئے سرے سے طلاق کو واقع کرنے کی ابتدا کرنا ہے شئت طلاقہ کی میں، کیونکہ اذ المشیۃ تنبئ عن الوجود، کیونکہ جب یہ کہے گا کہ شئت طلاقہ کی، میں نے تیری طلاق کو چاہا، تو یہ مشیت ہے. مشیت کا معنی ہوتا ہے شے سے ہے، شے کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو موجود ہو، خارج میں جو چیز موجود ہو. تو فرماتے ہیں کہ مشیت یہ وجود کا تقاضا کرتی ہے، وجود کی خبر دیتی ہے. اذ المشیۃ تنبئ عن الوجود، مشیت جو ہوتی ہے کسی چیز کے موجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے چونکہ شے سے ہے. یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر شوہر شئت طلاق کی کہہ دے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک گویا کہ نئے سرے سے ابھی طلاق کو واقع کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شئت مشیت سے، اور مشیت جو ہوتی ہے وجود کا تقاضا کرتی ہے، تو لہٰذا طلاق کا وجود اس کے واقع ہونے کے ساتھ ہی ہے، تو اس صورت میں پھر طلاق واقع ہو جائے گی. بخلاف قولہ اردت طلاق کی، مشیت اور ارادے میں فرق بتایا جا رہا ہے، کیونکہ مشیت تو چیز موجود کو کہتے ہیں، ارادے کے اندر چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بس صرف طلب کرنا ہوتا ہے. لہذا لأنہ لا ينبئ عن الوجود، جو ارادہ ہے وہ کسی چیز کے خارج میں موجود ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے اردت طلاق کی میں طلاق واقع تو نہیں ہوگی، لیکن شئت طلاق کی کہہ دے عورت کے اس مسئلے کے جواب میں، شئت ان شئت، اس کے جواب میں کہتے شئت طلاق کی، تو واقع ہو جائے گی طلاق. وکذا اذا قالت شئت ان شاء ابی، میں چاہتی ہوں اگر میرے باپ نے چاہا، شئت ان کان کذا، اگر ایسا ہو گیا تو میں چاہوں گی ورنہ نہیں چاہوں گی. لامر، ایسے معاملے کے بارے میں کہہ رہی ہے، لم یجئ بعد، جو ابھی تک ہوا نہیں ہے، ان صورتوں کے اندر بھی طلاق واقعہ نہیں ہوگی. لما ذکرنا ان الماتی بھی مشیت معلقہ، کیونکہ عورت ایک مشیت معلقہ لے کر آ گئی ہے، اور شوہر نے جو مشیت بری ہے وہ مشیت مرسلہ ہے. اس نے تو ڈائریکٹ کہا کہ اگر آپ نے آپ کو چاہتی ہو تو طلاق دے دو، اور اس نے کہا کہ میں تب چاہوں گی کہ جب تم چاہو گے. تو یہاں پر یہ مسئلے بھی اسی طرح ہیں کہ جس میں یہ کہ اگر میرا باپ چاہے تو میں چاہوں گی، اگر فلاں معاملہ ایسے ہو گیا تو میں چاہوں گی. لما ذکرنا الماتی بھی مشیت معلقہ، یہ جو لے کر آ رہی ہے یہ مشیت معلقہ لے کر آ رہی ہے. فلا یقع طلاق، سے طلاق واقع نہیں ہوگی. وبطل الامر. وَإِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ إِنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ قَدْ مَضَىٰ، اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے چاہا اگر یہ معاملہ اس طرح ہو گیا، تو ایسے معاملے کے بارے میں کہہ رہی ہے جو ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح ہو گیا تو گوئے کہ میں نے اپنے لیے طلاق کو منتخب کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ طلقت، اس صورت میں اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ لأن تعلیق بشرط کائن تنجیز، کیونکہ ایسی شرط کے ساتھ معلق کرنا جو ہو چکی ہو تو یہ معلق نہیں ہوتا، یہ تنجیز ہوتا ہے، یعنی فی الحال واقع کرتا ہے. لہٰذا یہ طلاق فی الحال ہی واقع ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.